بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ قسط نمبر 2۔ اس سے قبل قسط نمبر 1 میں ہم اس قسم کی 4 روایات کی حقیقت بیان کر چکے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی قبر میں زندگی ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ اب ہم اس بارے میں پیش کی جانے والی مزید روایات کی حقیقت پیش کرتے ہیں۔ قال ابو یعلا حدثنا ابو الجهم الازرق بن علي حدثنا يحيى بن ابي بكير وقال البزار حدثنا رزق الله بن موسى حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔ قال البزار لا نعلم رواه عن ثابت إلا حجاج ولا عن حجاج إلا المستلم ولا روى الحجاج عن ثابت إلا هذا وأخرجه عن محمد بن عبد الرحمن الحراني عن الحسن بن قتيبة عن حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وقال لا نعلم أحدا تابع الحسن بن قتيبة في روايته إياه عن حماد المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ لابن الحجر۔ اس روایت میں بھی حسن قتیبہ موجود ہیں اور سند بھی تقریباً وہی ہے۔ اس کی پوری وضاحت اس سے قبل جو بزار والی روایت تھی اس میں بیان کر دی گئی تھی، البتہ اس سلسلے کی جو اگلی روایت ہے اس پر جو ہے ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الجهم الازرق بن علی حدثنا يحيى بن ابی بکیر حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔ زوائد ابی یعلا الموصلی اہثمی۔ یہ روایت بھی اس سے قبل بزار کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اس کی سند بھی وہی ہے۔ اگر اس کی تفصیل جاننی ہو تو دوبارہ آپ جو ہے قسط نمبر 1 کو بھی جو ہے دوبارہ سنیں، انشاءاللہ اس میں اس کی وضاحت بیان کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے کی جو اگلی روایت ہے، اخبرنا ابو القاسم الحسن بن علی بن وثاق النصیبی قراءة علیہ سنة 44 و300 حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجیة البغدادی انبأ احمد بن عبد الرحمن الهدانی حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا المستنير بن سعيد عن حجاج بن الأسود عن ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون۔ فوائد تمام الرازی۔ اس روایت کے راوی ابو القاسم الحسن بن علی بن مطاق یہ بھی مجہول الحال ہیں، اور احمد بن عبد الرحمن الہدانی یہ بھی مجہول الحال ہیں، اور اگلے جو راوی ہیں حسن بن قتیبہ اس پر بھی پہلے جرح گزر چکی ہے، اور جو دوسرا نام آیا ہے المستنیر ابن سعید یہ بھی مجہول الحال ہیں۔ مجہول الحال راویوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کس طرح کے تھے، یعنی جو فن علم الحدیث کے جو ماہر تھے، وہ جو جرح و تعدیل کے ماہرین تھے، وہ ان کے حالات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک نامعلوم شخصیت ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے جب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اگر وہ کسی روایت میں آ جائے تو وہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ باقی سند جو ہے وہ حجاج عن ثابت عن انس سے جو ہے یہ منکر روایت ہے۔ اس سے پہلے جو روایت بیان کی گئی تھی، روایت نمبر 4 تقریباً ترتیب کے حساب سے بنتی ہے، اس پر جو ہے اس سند کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اب اگلی جو روایت ہے، اخبرنا ابو سعد احمد بن محمد بن الخلیل الصوفی قال انبأ ابو احمد عبد الله بن عدی الحافظ قال حدثنا قسطنطین بن عبد الله الرومی قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني الحسن بن قتيبة المدائني حدثنا المستلم بن سعيد الثقفي عن الحجاج بن الأسود عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا حديث يعد في إفراد الحسن بن قتيبة المدائني، وقد روي عن يحيى بن أبي بكير عن المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه حياة أنبياء في قبورهم للبحقی. اس روایت میں بھی جو ہے وہ قسطنطین ابن عبداللہ رومی جو ہے وہ بھی مجہول الحال ہیں. مجہول الحال کی تفصیل اس سے پہلے والی روایت میں نے بیان کر دی ہے، اور حسن بن قتیبہ اس پر جو جرہ تھی وہ بھی پہلے گزر چکی ہے. اور عن الحجاج ابن اسود عن ثابت البنانی یہ اس سے منکر ہے، تو لہذا جو ہے یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے. اگلی جو روایت ہے اس کا متن دیکھیے کس طرح سے شروع ہوتا ہے، اور سند بھی دیکھیے. سب سے پہلے سند کو دیکھیے. وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرُ بْنُ حَمْدَانَ قال أنبأ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد روي من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا حیات انبیاء فی قبورہم للبحقی. اس روایت کی سند میں بھی دیکھیں سب سے پہلے آ رہا ہے وَهُوَ فِي مَا أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، یعنی ہمیں جو ہے وہ ایک ثقہ نے اس کی خبر دی. اب یہ ثقہ کون ہیں، کون سے صاحب ہیں، یہ بھی نامعلوم شخصیت ہیں، اور لہٰذا اس وجہ سے یہ روایت بھی مجہول ہوتی ہے. علم الحدیث میں ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا کس روایت کا اعتبار کیا جائے اور کس روایت کا اعتبار نہ کیا جائے، اس سے جو ہے وہ شروع میں جو اسناد ہوتی ہیں، سلسلہ سند جو ہوتا ہے، اس سے جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو اصول جو ہے وہ درایتی اصول ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ سند کو دیکھنے کا ہوتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب سندن جو ہے وہ روایت ناقابل اعتبار ہو اور اس روایت کا تعلق بھی عقائد سے ہو، عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو، تو ایسی روایت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. لہذا الثقہ جب یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، صرف ایک اس چیز کے لیے کہ جس نے بھی یہ سند گڑھی ہے یا بنائی ہے تو اس نے الثقہ کا جو ہے ذکر کر دیا، تو اپنی روایت کو منوانے کے لیے یا اس کو قابل عمل یا قابل بیان کرنے کے لیے جو ہے الثقہ کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے روایت قابل اعتبار نہیں ہو سکتی جب تک اس راوی کے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ یہ آیا کون سا راوی ہے، قابل اعتماد راوی ہے یا ناقابل اعتماد راوی ہے. بہرحال آگے جو سند ہے عن الحجاج ابن اسود عن ثابت البنانی، اس سے بھی یہ منکر روایت ہے، لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف ہے اور اس پر بھی جرح ہے. اگلی جو روایت ہے وروی کما اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو حامد احمد بن علی الحسنوی املان حدثنا ابو عبداللہ محمد بن العباس الحمصی بحمص حدثنا ابو ربیع الزہرانی حدثنا اسماعیل بن طلحة بن یزید عن محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الانبیاء لا يتركون في قبورهم بعد 40 لیلہ ولكنهم يصلون بين يد الله حتى ينفخ في الصور حیات انبیاء في قبورهم للبحقی. اس روایت میں راوی ابو حامد احمد بن علی الحسنوی، اس کے متعلق الذہبی کہتے ہیں ذکرہ فی المغنی فی الضعفاء، ان کا ذکر جو ہے انہوں نے ضعیف راویوں میں کیا ہے. ابن جوزی کہتے ہیں اتہم بالوضع، ان پر جو ہے گڑنے کی تہمت ہے، یعنی الزام ہے ان کے اوپر کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. ابو عبداللہ محمد ابن عباس حمصی کہتے ہیں مجہول الحال ہے، یعنی وہی راوی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے ٹھیک سے. اسماعیل ابن طلحہ بن یزید کہتے ہیں مجہول الحال ہے. محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ راوی بھی جو ہے اس میں
جو آپ کے سامنے بیان کی گئی عن ثابت سے پہلے. ان کے بارے میں ابو بکر البہقی کہتے ہیں قال فی سنن الکبریٰ، اس میں اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں غیر قوی فی الحدیث، یعنی یہ حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں تھے. ومرہ کہتے ہیں لا یحتج بہ، ان کی جو روایات ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں. وفی معرفۃ السنن والآثار، معرفۃ السنن والآثار میں لکھتے ہیں لا حجۃ فیما ینفرد بہ لسوء حفظہ وکثرۃ خطاء فی الروایات. روایات میں بہتات یعنی کہ کثرت کے ساتھ غلطیاں کرنے کی وجہ سے اور حافظے میں کمزوری کی وجہ سے ان کی جو روایات ہیں وہ حجت نہیں ہیں. اور مرہ کہتے ہیں کثیر الوہم، یعنی ان کو اپنی بیان کردہ روایات میں بھی شبہ ہوا کرتا تھا. جوزجانی کہتے ہیں واہی الحدیث سیء الحفظ، حدیثیں بے بنیاد بیان کرنے والا تھا اور حافظے کی کمزوری کا بھی شکار تھا. ابن عدی کہتے ہیں ہوا مع سوء حفظہ یکتب حدیثا، یعنی وہ جب بھی حدیث لکھتا تھا تو سوء حفظ کے ساتھ، یعنی اپنے حافظے کی کمزوری کے ساتھ ہی حدیث لکھا کرتا تھا. حاتم الرازی کہتے ہیں محل صدق، یہ ایک ادنا درجے کی ایک تعدیل کہلاتی ہے کہ اس کی سچائی کے بارے میں تو شبہ نہیں تھا کہ یعنی سچ تو بولتا تھا، وہ باتیں تو جب کرتا تھا اس اعتبار سے، لیکن کانا سیء الحفظ. حاتم الرازی کہتے ہیں کہ وہ بھلکڑ آدمی تھا، بھول جایا کرتا تھا. شغل بالقضاء فساء حفظہ، یعنی وہ اپنے جو اس کی مصروفیات ہوا کرتی تھی زیادہ تر وہ فیصلوں میں جو ہے وہ جس طرح سے فقہا کا ایک کام ہوتا تھا اس وقت کہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے، تو اس میں جو ہے زیادہ تر مصروف رہتا تھا، لیکن جو ہے وہ بھولنا اور حافظے کی کمزوری یہ اس کے اندر موجود تھی. اور مزید حاتم الرازی کہتے ہیں لا یتہم بشیء من الکذب انما ینکر علیہ کثرۃ الخطا، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں تو کسی کا کچھ اس طرح سے کہنا نہیں ملا ابھی تک، لیکن ان کے اوپر جو نکیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ خطائیں کیا کرتا تھا، غلطیاں بہت زیادہ کیا کرتا تھا. اور مزید کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ وابن ابی لیلہ وحجاج ابن ارطاط ما اقربہما، یعنی اس کی حدیث لکھ لیا کرتا تھا لیکن وہ قابل احتجاج نہیں بنتی تھی. اور یہاں پر بھی دو اشخاص کی مثال دی گئی، جیسے ابن ابی لیلہ کی اور حجاج بن ارطاط کی، جس طرح ان کے متعلق جو ہے وہ دیگر محدثین کی رائے پائی جاتی تھی، اسی طرح ان کے بارے میں بھی یہی رائے ہے. نسائی کہتے ہیں احد الفقہاء لیس بالقوی فی الحدیث، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، نسائی کا کہنا یہ ہے کہ ان کو آپ فقہاء میں ایک شخص کہہ سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا، لیکن حدیث کے معاملے میں یہ کمزور تھے. اور مزید دیکھیے امام بخاری کا کہنا کیا ہے، صدوق، امام بخاری بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ادنا درجے کی جو ہے تعدیل ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سچا تھا، یعنی سچ گو تھا، باتیں جب کرتا تھا تو سچائی کے ساتھ کرتا تھا. ولا اروى عنہ شیئا، لیکن میں نے اس سے کوئی روایت بیان نہیں کی. لأنہ، کیونکہ وجہ یہ تھی، لا يدری صحیح حدیثہ من سقیمہ وضعف حدیثہ جدا، کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے صحیح اور سقیم حدیث میں ان کے مابین فرق پتہ نہیں چلتا تھا، یہ اس کا ادراک نہیں رکھتے تھے، اور حدیث جب بھی بیان کرتے تھے تو حدیث کے معاملے میں یہ بہت زیادہ کمزور تھے. علی بن مدینی کہتے ہیں سیء الحفظ واہی الحدیث، یعنی انہوں نے بھی حافظے کی کمزوری کی جو ہے جرح بیان کی ہے، اور ساتھ میں واہی الحدیث جو ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ بے بنیاد حدیثیں بیان کرنے والا تھا. اب اگلی روایت سنیے. حدثنا علی بن محمود حدثنا عبداللہ ابن ابراہیم ابن صباح حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن یحییٰ بن ابی بکیر حدثنا یحییٰ ابن ابی بکیر حدثنا المستلم ابن سعید
عن شجاج عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبیاء فی قبورهم يصلون اخبار اصبہان لابی نعیم۔ اس روایت میں بھی دو راوی علی بن محمود بن مالک یہ بھی مجہول الحال ہے، اور عبداللہ بن ابراہیم بن صباح یہ بھی مجہول الحال ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، قال وانا تمام وانا ابو القاسم الحسن بن علی بن وطاق النصیبی قرۃ علیہ سنة 44 و300 حدثنا عبداللہ بن محمد بن ناجیۃ البغدادی حدثنا احمد بن عبد الرحمن الحرانی حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا مستلم بن سعيد عن حجاج بن الأسود عن ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون تاریخ دمشق لابن عساکر۔ اس روایت میں بھی جو ہے دو راوی ہیں، ابو القاسم الحسن بن علی بن وطاق یہ بھی مجہول الحال ہے، اور عن الحجاج بن اسود عن ثابت البنانی سے منکر ہے، اس کی تفصیل پہلے بیان کر دی۔ تو یہاں تک تو بالکل واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کے بیان کردہ عقائد کے خلاف گھڑی ہوئی یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور ایک ایک کر کے سب کے جو راویوں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ معراج النبی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبر میں صلاح ادا کرتے دیکھا۔ دراصل یہ ایک معجزاتی معاملہ تھا، وہ پوری رات ہی معجزے کی رات ہے۔ اس ایک ہی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی دیکھا، اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کرائی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بیک وقت 3 جگہ زندہ ان کو مانا جائے، صرف قبر میں ہی کیوں زندہ مانتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ آپ سنیے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اللیلۃ عند الکعبہ فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائم من ادم الرجال له لمة كأحسن ما انت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعد قطت أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال۔ بخاری کتاب اللباس باب الجعد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کعبے کے پاس میں نے خواب میں ایک گندمی خوبصورت آدمی دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت آدمی تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بال کان کی لو تک تھے، اور اتنا حسین تھا کہ اس جیسا حسین بالوں والا تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ بالوں میں کنگھی کی ہوئے تھا اور پانی ٹپک رہا تھا، اور 2 آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ 2 آدمیوں کے کندھے کے سہارے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال گھنگریلے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا کہ وہ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ مسیح دجال ہے۔ اس حدیث کی بنا پر اب کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال خانہ کعبہ میں زندہ ہیں، تو پھر یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ عقیدہ کیسا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ ایک معجزاتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے، لہٰذا یہ خرق عادت، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ الغرض جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد قرآن اور حدیث سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جنتوں میں اعلیٰ مقامات پر زندہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔